بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مسافر کی نماز کے متعلق مسائل ذکر کرنے ہیں۔ ہم ذکر کریں گے کہ انسان شرعی اعتبار سے مسافر کب بنتا ہے، اس کے اوپر سفری نماز کے احکامات لاگو کب ہوتے ہیں اور کب تک یہ سفری نماز ادا کرے گا، سفری نماز ادا کیسے کرنی ہے، یہ چند ایک موٹے موٹے مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین فرمائیے، سفر شرعی کی جو مقدار ہے فقہائے کرام نے اپنی تمام کتب کے اندر جو لکھی ہے وہ یوں لکھی کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے، اپنے شہر سے 3 دن کی مسافت کے ارادے سے نکل پڑے تو یہ شرعی طور پر مسافر بن جاتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتوں کی مسافت کے ارادے سے نکلنے والا یہ مسافر بنے گا۔ اب فقہاء نے، محققین نے 3 دن اور 3 رات کی مسافت کا اندازہ کیا تو میل کے اعتبار سے اس کی مقدار بنتی ہے 48 میل، اور موجودہ کلومیٹر کے اعتبار سے اس کی مقدار بعض فقہاء نے 77 کلومیٹر لکھی، بعض نے 77.25 کلومیٹر لکھی، بعض نے احتیاطی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے 78 کلومیٹر لکھی۔ 77 کلومیٹر یہ سفر شرعی کی مقدار بنتی ہے۔ جو آدمی 77 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے گا یہ شرعی طور پر مسافر کہلائے گا۔ یہ جیسے ہی اپنے شہر سے باہر، اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکلے گا، نماز کا وقت ہوگا تو یہ سفری نماز ادا کرے گا، جس کو فقہ کی اصطلاح کے اندر قصر نماز کہا جاتا ہے۔ قصر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرائض، ہر فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے اس کو سفری نماز کے اندر قصر نماز کر کے صرف 2 فرض پڑھے گا۔ میرے جملے پہ غور کیجئے، میں نے عرض کیا کہ ہر 4 رکعت والے فرض وہ 2 پڑھے گا، لہذا مغرب کی نماز چونکہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں اس کو 3 ہی پڑھنا ہے، فجر کے ہوتے ہی 2 ہیں تو ان کو 2 فرضوں کو پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ عشاء کی نماز کے بعد جو وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے 3 رکعت، وہ وتر ہیں، وہ فرائض نہیں ہے، واجب ہیں، لہذا ان وتروں کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ اب یہ قصر جو ہے، یہ سفری نماز جو ہے ہر 4 یہ فرضوں کے اندر ہوتی ہے، سنن اور نوافل کے اندر قصر نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے فقہاء فرماتے ہیں اگر مسافر حالت سفر میں اطمینان کے ساتھ ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، کسی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، آرام سے ادا کر سکتا ہے تو سنتیں اور نوافل بھی ادا کرے، اس کے ادا کرنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ اطمینان نہیں ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں سنن اور نوافل ادا کروں گا میری ٹرین یا میری گاڑی یا میرا قافلہ چھوٹ جائے گا، اب یہ سنن اور نوافل کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، اس کے چھوڑنے پر اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اور عام طور پر جو فجر کی نماز کے اندر 2 سنتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اہمیت کی حامل ہیں، ان کو نہ چھوڑے، 2 فرضوں کے ساتھ وہ 2 سنتیں ضرور ادا کرے۔ بقیہ سنن اور نوافل ان میں اگر اس کو اطمینان نہیں ہے چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو 3 رکعت وتر ہے ان وتروں کو بھی نہ چھوڑے، سفر کے اندر ان کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا سفری نماز ادا کرنے کا طریقہ اور سفری نماز کا حکم۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے، بندہ مسافر رہے گا کب تک؟ یہ شرعی طور پر سفر کی مسافت تو میں نے ذکر کر دی، 78 کلومیٹر، 77 کلومیٹر، 77.25 کلومیٹر، 48 میل، اور جو فقہاء نے لکھا ہوا ہے، قدیم فقہاء نے 3 دن اور 3 رات کی مسافت چلنے پر جو سفر طے ہو وہ یہی مقدار بنتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ البتہ جب یہ کسی شہر میں جا رہا ہے، ارادہ کر کے جا رہے، وہاں یہ 15 دن سے کم کے ارادے سے ٹھہرے تو یہ مسافر شمار ہوگا۔
15 दिन से कम 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, 10 दिन, गर्ज ये कि 14 दिन तक की अगर इसने नियत की है तब ये शरई तौर पर मुसाफिर ही शुमार होगा और इसको ये कसर और सफरी नमाज ही अदा करनी पड़ेगी। हाँ बता, अगर इरादा 15 दिन या 15 दिन से जायद का है, मैं यहां से फर्ज करें कि जा रहा हूं किसी भी इलाके में, शरई तौर पर सफर कर रहा हूं और मेरा इरादा वहां पर 15 दिन या 15 दिन से जायद ठहरने का है, फिर मैं शरई तौर पर मुसाफिर नहीं रहूंगा, मैं वहां जाकर फिर मुकम्मल नमाज अदा करूंगा, कसर नमाज अदा नहीं करूंगा। और ये बंदा जो सफर कर रहा है, अगर दौराने सफर इसकी कोई नमाज कज़ा हो जाती है, यहां से किसी दूसरे इलाके में जाना था, 77 किलोमीटर के इरादे से निकल खड़ा हुआ, रास्ते के अंदर कोई नमाज कज़ा हो गई तो ये इसके जिम्मे कसर नमाज बनकर वाजिब हुई है। अब जब ये उसको अदा करेगा, चाहे सफर में अदा करे या वापिस अपने मकाम पर आकर अदा करे, तो ये कसर ही अदा करेगा, पूरी अदा नहीं करेगा। ये सफर के मुतालिक चंद एक मसाइल थे। अल्लाह ताला हमें इनको समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।